بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں روزے رکھیے اچھی طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مریض کا ذکر کیا ہے، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو بیمار ہو، بیمار ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ مت رکھو۔ ایک ہے تو نا کچھ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھیں یار، نہیں، واقعی بیمار ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں اتنے نیک، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا ٹھیک ہے لیکن میں رکھوں گا اور کوشش کروں گا۔ سب منع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں دیکھوں گا، اگر نہیں رکھ سکا تو پھر توڑ دوں گا ورنہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو جو بیمار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اگر جان کا خطرہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو بعد میں رکھ لیں۔ دائمی مریض ہیں، بہت زیادہ عمر والے ہیں، بہت زیادہ عمر والے ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان کو تھوڑی دیر میں وہ دوائی چاہیے، انجیکشن چاہیے، ان سب کے لیے اجازت ہے۔ اور سفر میں ہے، سفر میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں آپ کبھی روزہ رکھتے تھے، کبھی روزہ نہیں بھی رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کی حالت میں آپ خود تھے اور آپ کے صحابہ کرام تھے، شدید گرمی پڑ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، لوگ نہیں توڑ رہے تھے، جب آپ نے توڑا تو پھر لوگوں نے بھی توڑ دیا۔ تو سفر کی حالت میں اگر آپ مشقت محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں بہت لمبا سفر ہے اور بہت گرمی کا سفر ہے اور میں نے بس میں جانا ہے اور میں نے گاڑی میں جانا ہے، آگے جا کے تھوڑا چلنا پھرنا بھی ہے، تو واقعی سفر ایک مشقت ہے، تو آپ کی اجازت ہے نہ رکھیں، نہ رکھیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، سفر ہے، جہاز میں جا کے اتر جاؤں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں جہاز میں سفر ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، میں نہیں رکھتا ہوں، تو آپ کی مرضی، نہیں رکھیں۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں رکھوں کیا کہ بعد میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، چلو میں ابھی رکھ لیتا ہوں، تو آپ کو اس پہ بھی اجازت، دونوں اختیار آپ کے پاس ہیں، آرام ہو یا نہ ہو، مشقت ہو یا نہ ہو، آپ کے پر منحصر ہے، آپ چاہیں تو رکھیں چاہے تو نہ رکھیں سفر کی حالت میں، کیونکہ آپ نے کبھی رکھا بھی ہے رمضان کے روزے اور کبھی نہیں بھی رکھا ہے۔ اور رکھنے والا جو سفر کی حالت میں نہیں رکھ رہا اس کو عیب نہیں لگائے گا، اور جو نہیں رکھ رہا ہے وہ رکھنے والوں کو عیب نہیں لگائے گا۔ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، تمہاری مرضی رکھو، تمہاری مرضی سفر میں نہ رکھو۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ جو آیت ہے نا کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہوں، دائمی مریض ہوں، بوڑھے ہوں اور مسافر، اسی سے متعلق تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام کا قول نقل کیا، انہوں نے ابن عباس کا فتویٰ بھی ہے اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پسند بھی کیا ہے کہ وَمِمَّا يَلْحَقُ بِهَذَا الْمَعْنَى الْحَامِلُ وَالْمُرْضَعُ، اس معنی کے اندر یعنی مریض کے حکم میں حامل وہ عورت جو حمل سے ہے اور دودھ پلانے والی عورت وہ بھی اس میں شامل ہے، اذا خافتا علی انفسہما او ولدیہما، اگر یہ اپنے نفس پر اور اپنے بچے پر خوف کرتی ہیں کہ مجھے نقصان پہنچے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، حمل والی کہتی ہے یا دودھ پلانے والی، یا میرے بچے کو نقصان پہنچے گا، یفدیان فقط، تو یہ دونوں فدیہ دے سکتی ہیں، یفدیانی یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اور ولا قضاء علیہما، اور ان کے اوپر کوئی قضا نہیں۔ کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ قضا دیں گی، سردی کے دن میں رکھ لیں گی، وہ رکھیں گی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف گئے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور بھی دیگر صحابہ
کہ ایسی عورتیں جو حامل ہوں اور دودھ پلانے والی ہوں اور اگر ان کو خوف ہو، خطرہ ہو اپنی جان کا یا اپنے بچے کے کہ اس کو نقصان پہنچے گا، تو وہ پھر روزہ نہ رکھیں اور بعد میں یا اسی ٹائم فدیہ دے دیں، فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں بھائیوں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، چند چھوٹے چھوٹے اہم اور مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہم لوگوں کو کچھ تعلیمات دی ہیں، اور یہ فرمایا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه۔ بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا تصوموا، تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند کو دیکھ لو، چاند دیکھ لو، اور روزہ نہ ختم کرو یہاں تک کہ تم چاند کو دیکھ لو۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی اپنا روزہ ختم کرو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا، بادل ہوتے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس چاند کی رؤیت کے ساتھ روزہ رکھو اور اس کی رؤیت کے ساتھ اپنا روزہ ختم کرو، یعنی عید مناؤ۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر ابر چھائے ہوں، چاند تم کو نظر نہ آئے، چاند تم سے غائب ہو، تمہیں نظر نہ آئے، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، پھر تم شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ 30 دن، ابھی آپ سب چاند دیکھیں گے، نظر آ گیا ٹھیک ہے، نہیں نظر آیا، کہیں سے شہادت بھی نہیں ملی، تو پھر آپ اپنے شعبان کے 30 دن مکمل کریں گے۔ اسی طرح اگر رمضان میں نظر نہیں آیا تو رمضان کے 30 دن مکمل کریں گے، اس کے بعد عید ہوگی۔ اور مختصر سی بات کہ محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں یہ باب باندھا ہے ان احادیث کو سامنے رکھ کر کہ ان لکل اہل بلد رؤیتہ، ہر علاقے کی چاند وہاں کے لیے معتبر ہوگا، اور خاص طور پر جہاں مطالع کا فرق ہو، چاند کے نکلنے اس کے ڈوبنے ٹائم کا فرق ہے، مثلا یہاں اور ہندوستان کا فرق ہے، نمازوں کی اوقات کا بھی فرق ہے، یہاں تک کہ یہاں ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، وہاں ایک دن بعد نظر آتا ہے وہی چاند، اللہ نظام ہے۔ تو اسی لیے یہاں کے چاند وہاں کے لیے معتبر نہیں، وہاں کا چاند یہاں کے لیے معتبر نہیں۔ جیسا کہ قریب کی ایک روایت ہے، وہ ملک شام میں تھے، وہاں انہوں نے چاند دیکھا، سیدنا معاویہ نے بھی چاند دیکھا، وہاں پھر وہ واپس آ کر وہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دن چاند دیکھا اور ہم نے فلاں دن رکھا، اور آپ نے کب؟ انہوں نے کہا ہم نے بعد میں دیکھا، ہم نے اس کے حساب سے رکھا۔ تو کہا پھر آپ لوگ قضا نہیں کریں گے؟ ان کی مطلب یہ کہ جو انہوں نے چاند دیکھا تھا اس کی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دیکھنا اور ان کی رؤیت آپ کے لیے کافی نہیں؟ کہا نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو رسول اللہ نے اسی طرح حکم دیا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے خود چاند دیکھنا ہے، اپنے علاقے کا چاند ہے، اور ہم اس کے حساب سے چلیں گے، تم نے وہاں دیکھا تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا بھائیو، مثلا چاند نہیں نظر آیا، ٹھیک ہے، 30 تاریخ ہو گئی، اب ایک شخص کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چاند نظر نہیں آیا تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، اس میں کیا ہے، کیا گناہ ہے، روزہ ہی تو رکھنا ہے نا۔ اب وہ اس دن روزہ رکھ رہا ہے، اس دن روزہ رکھنا منع ہے، جیسا کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں
من صام یوم الذی یشک فیہ فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دن روزہ رکھا جو شک والا دن ہے، شک والا دن ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاند نہیں ہوا، لیکن کوئی کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، یہی 30 تاریخ، اب وہ اس دن روزہ رکھ رہا ہے. فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو القاسم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے. تو شک والے دن روزہ رکھنے سے بچنا چاہیے. ایک اور اہم بات بھائیوں میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اس کی قبول ہونے نہ ہونے کا دار و مدار اللہ کے ہاں آپ کی نیت پر ہے. آپ کی نیت اچھی ہے اللہ کے ہاں، اور وہ عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، ضرور قبول ہوگا. لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح ہے، نیت صحیح نہیں ہے، تو قبول نہیں ہوگا. 2 چیزیں شرط ہیں نا اعمال کی قبولیت کے لیے، ایک نیت یعنی اخلاص، اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت کے مطابق ہو. تو اب روزے میں نیت ضروری ہے. من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، آپ فرماتے ہیں جس نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. تو روزے کی نیت سے متعلق بھائیوں کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ منہ سے نیت کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو نبی کائنات کا ماننے والا، ان کے طریقے پہ چلنے والا بنائے، بدعت سے بچنے والا بنائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ نماز کے لیے منہ سے نیت ثابت ہے، نہ روزے کے لیے منہ سے نیت ثابت ہے. الفاظ ثابت نہیں ہیں، کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نویت بصوم غد، یہ چیز ثابت نہیں ہے، کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت، منہ میرا قبلے کی طرف ہے، پیچھے اس امام کے، یہ بھی امام کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، اور یہ بدعت میں شامل ہو جائے گی. یاد رکھے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا آرڈر نہیں، ہم نے نہیں بتایا، وہ مردود کام ہے. ایاکم ومحدثات الامور، دین میں نئے کام سے بچتے رہو. تو یہ چیز، یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں، 4 امام سے بھی ثابت نہیں. ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیوں وہ کام کر کے جو نیا کام ہو اور بدعت میں ہمیں گرا دے، کیوں اپنے آپ کو بدعت میں گراتے ہیں؟ اس سے بچیے بھائیوں. نیت یہی ہے کہ جیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، سفر بھی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، چاند نظر آ گیا، آپ کے دل میں ایک نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، ٹائم پیس لگا رہے ہیں اور ٹائم سیٹ کر رہے ہیں، کھانے کا سامان لا رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے دل کے اندر نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں گا. یہی نیت ہے، یہی نیت ہے، منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں. اور نیت نہ ہونا، جس نے نیت نہیں کی وہ روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ نہیں. کیسے؟ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میرا صبح آپریشن ہے، میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ہاسپٹل میں میرا اپائنٹمنٹ ہے. اب وہ دل میں یہی کہتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، اپنے سوچتا ہے کہ نہیں روزہ، ڈاکٹر نے بھی کہا روزہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، اس نے اگرچہ کھایا پیا سب کے ساتھ، لیکن دل میں نیت تھی کہ نہیں رکھنا ہے. اب یہ ہاسپٹل جاتا ہے، ہاسپٹل میں کسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نہیں آیا، یا کوئی مشین خراب ہو گئی، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج تمہارا علاج نہیں ہوگا، آپریشن نہیں ہوگا. اب یہ کہتا ہے میں نے کھایا تو تھا ہی، سحری بھی کی تھی، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں. اب اس کا روزہ ہوگا، اس کا روزہ نہیں، کیونکہ نیت نہیں تھی. نیت فجر سے پہلے پہلے کرنی ہے. اس نے نیت نہیں کی تھی تو اس کا روزہ بھی اب نہیں ہوگا، کیونکہ فرض روزے کے لیے نیت فجر سے پہلے پہلے کرنی ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر شور رمضان میں نیت کر لیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے پورے رمضان، الا یہ کہ اگر بیمار ہو جاؤں، سفر میں ہوں تو اور بات ہے، ورنہ میں نے رکھنا ہے،
تو یہ بھی کافی ہے، لیکن روزانہ کی نیت کی اپنی دل میں تجدید کر لے، اور اسی وقت اس کے دل میں کب اس کے خلاف آپ کے دل میں نیت آتی ہے، مثلا جب آپ کو سفر کرنا ہو، جب آپ اللہ نہ کرے کوئی آپ کا علاج ہو، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے آج روزہ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں اگر رفل روزے ہوں، نفل روزے ہوں، یہ بات بھی سمجھ لیجئے اور اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مثلا آپ نے نفل روزے رکھنے ہیں تو اس کے لیے نیت اگر آپ دن کے ٹائم بھی کر لیں، 9 بجے 10 بجے بھی کر لیتے ہیں، بشرط کہ کچھ کھایا نہیں ہو، تو آپ کا روزہ جائز ہے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے، آپ اپنے گھر آتے تھے فجر کے بعد، اور گھر آ کر گھر والوں سے پوچھتے تھے کچھ کھانے کو ہے؟ تو رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، رمضان کے علاوہ کچھ ہے کھانے کو؟ تو کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا، ناشتہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ فرماتے تھے انی اذن صائم، پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں، میں اب روزے سے ہوں، بغیر کھائے پیے اور بغیر فجر سے پہلے نیت کی۔ کب نیت کی؟ فجر کے بعد نیت کی، سمجھ رہے نا بات؟ فجر کے بعد نیت کی، کافی بعد نیت کی، ناشتے کے ٹائم جا کے نیت کی، اور روزہ صحیح ہے۔ نفل میں تو یہ چیز چل جائے گی، لیکن فرض روزے میں یہ بات نہیں چلے گی۔ فرض روزے کے لیے رات کو نیت کرنی ہے، اور نیت کے منہ سے الفاظ کہنے بدعت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔